عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بات کریں گے اردو میں ترقی پسند تنقید سے کیا مراد ہے۔ آپ نے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بہت کچھ پہلے پڑھا ہوگا۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں منشی پریم چند کی صدارت میں ایک بہت بڑے جلسے کی صورت میں شروع ہوئی، اور انہوں نے سب سے پہلے اردو ادب میں جو منشور پیش کیا وہ یہ تھا کہ تنقید، تخلیق، افسانہ، نظم، غزل، جتنی بھی اصناف ہیں ادب کی، ان کو طبقاتی کشمکش کے حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ ترقی پسند تنقید کیا ہے؟ ترقی پسند تنقید یہ کہتی ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر طبقات ہیں، اور ایک ادیب یا فنکار یا نظم نگار یا غزل کو جب کوئی فن پارہ پیش کرتا ہے یا لکھتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر بیٹھ کے لکھتا ہے، وہ معاشرے سے باہر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کلاسز، وہ طبقات اس کے ذہن پر ضرور اثر انداز ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فنکار یا نظم نگار یا کوئی بھی افسانہ نگار یا ناول نگار جب کوئی تخلیق کر رہا ہو تو وہ ان کلاسز سے ماورا ہو۔ اگر وہ ماورا ہے، ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کی تحریر میں آپ کو کلاسز نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کلاسز سے جان بوجھ کے انحراف کر رہا ہے، یا ان کو جھٹلا رہا ہے، یا ان سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ترقی پسند تنقید نے سب سے پہلے اردو ادب میں یہ نعرہ دیا یا یہ ایک تحریک دی کہ ادب کو طبقاتی کشمکش کے پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک منشور دیا جس کے اندر 3-4 جو نکات تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سماج کے اندر طبقات ہیں۔ ادیب کو چاہیے کہ وہ جب لکھے تو وہ ان سماجی کشمکش کو، ان طبقات کی نشاندہی کو اب بڑے واضح انداز سے اپنی تحریروں میں پیش کریں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو ادیب لکھ رہے ہیں یا جو ادیب لکھ چکے ہیں، ان کی تحریروں میں سے طبقاتی کشمکش کو، کلاسز کو، ظالم اور مظلوم کی جنگ میں ایک ادیب نے کس کا ساتھ دیا ہے، اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ ادیب نے ہمارے اردو ادب کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ادیبوں نے درباری کلچر کو یا اشرافیائی کلچر کا ساتھ دیا ہے، اس کی باقاعدہ نفی کی جائے اور اپنی تحریروں میں نشاندہی کی جائے کہ ان ادیبوں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ پیش کیا ہے، وہ درست نہیں تھا۔ ہم سب ترقی پسند ہوتے ہیں، کسی ترقی کسے پسند نہیں۔ ترقی پسند ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ترقی کو پسند کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی موجودہ صورتحال کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ترقی پسند تنقید صرف ترقی کو پسند کرنا نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک شاید ترقی کو پسند کرتی ہے یا اپنے طور پر بہتر صورتحال کو یا بہتر معاشرے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ترقی پسند تنقید مارکسی نقطہ نظر سے یا کارل مارکس کے خیالات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے معقولات کی روشنی میں ایک منشور پیش کرتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اب آپ یہ جانتے ہیں کہ کارل مارکس کا فلسفہ معاش اور معیشت کا ایک بہت بڑا فلسفہ تھا، جس نے 20ویں صدی میں بہت سی تحریکوں کو جنم دیا۔ رشیا میں 1917 میں ایک انقلاب آیا جس کی شکل میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ اسی طرح ہمارے بالکل ساتھ ہمسایہ ملک میں چائنا اور کوریا بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ انقلاب آ چکا ہے۔ 20ویں صدی کو تحریکوں کا دور بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا کارل مارکس کی یہ تحریک
معاشی تحریک یا معاشرتی انصاف کی تحریک نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ عزیز طلباء طالبات، ادب چونکہ معاشرے کی عکاسی ہوتا ہے، ادیب خلا میں نہیں ہوتا، لہٰذا وہ معاشرے سے اصل قبول کرتا ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے، کارل مارکس کے نقطہ نظر سے تنقید لکھی جانے لگی۔ جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ ترقی پسند تنقید ایک ادیب کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھتی ہے۔ معاشرے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ طبقات ہوتے ہیں، طبقات ادیب کے یا تخلیق کار کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا اس کی تحریروں میں بھی کلاسز یا طبقات آئیں گے۔ تو تنقید کا یہ کام ہے کہ ان کلاسز کو، ان طبقات کی نشاندہی کرے۔ ایسی تنقید جو صرف تشریح کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے، یا ان بورژوائی خیالات کی عکاسی کر رہی ہے جس نے معاشرے کو کچھ نہیں دیا، وہ ایسی تنقید کی نفی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، آپ ترقی پسند تحریک کے بڑے ناموں کو جانتے ہیں، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، سبط حسن اور ظاہر کاشمیری جیسے بڑے بڑے نام جو ہیں اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ لیکن احتشام حسین اور سبط حسن یہ دو ایسے نام ہیں جنہوں نے اس تحریک کو تنقیدی سطح پر اپنے نقطہ نظر کے ساتھ سمجھانے کی یا اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ سبط حسن نے عملی تنقید اس طرح نہیں لکھی، انہوں نے مارکس کی معاشی نظریات کو اردو ادب کے تناظر میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک بہت اہم کتاب ہے، جو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ معاشی نقطہ نظر یا طبقاتی نقطہ نظر یا ظالم اور مظلوم کی جنگ شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور ہر بڑا آدمی اس کلاسز یا اس طبقات کی کشمکش کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، دوسرا اہم نام احتشام حسین کا ہے۔ احتشام حسین نے اردو ادب کی تاریخ کو ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھا، اور وہ تھا تنقیدی نقطہ نظر۔ یہ تنقیدی نقطہ نظر ترقی پسند نقطہ نظر تھا۔ اس نقطہ نظر سے انہوں نے پوری تاریخ کو، اردو ادب کی پوری تاریخ کو ایک نیا نقطہ نظر پیش دیا۔ عزیز طلباء طالبات، ظاہر کاشمیری کی کتاب ادب کے مادی نظریے بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے ادب کی میٹیریلسٹک اپروچ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ ادب کس طرح مادی سطح پر قارئین کو اور لکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس تنقید نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا، اردو ادب کو تاریخی تناظر میں پڑھنے کا رویہ دیا۔ اس تنقید نے ادب کو صرف ذہن کی پیداوار قرار نہیں دیا، اس نقطہ نظر نے یہ بتایا کہ ادیب معاشرے میں ہوتا ہے اور معاشرے کی تمام تحریکات، سماجی سیاسی بصیرتیں ادیب پر اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی فن پارہ پڑھا جائے تو اس کو اس تناظر میں، اس تحریکوں کے تناظر میں یا اس کے عہد کے تناظر میں پڑھا جائے۔ عزیز طلباء طالبات، ترقی پسند تحریک تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ اب ہمارے ہاں اس طرح منشور کے تحت شاعری نہیں ہوتی، نہ ہی ہمارے ہاں اردو ادب کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اس طرح نہیں منشور کے تحت لکھا جاتا، نہ ہی ہمارے ہاں اس طرح جلسے ہوتے ہیں جس طرح 50 کی دہائی میں یا 40 کی دہائی میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن ترقی پسند تحریک کا سب سے اہم کمپوننٹ یا عنصر ترقی پسند تنقید آج بھی اسی طرح زندہ ہے، آج بھی اسی طرح تحریروں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح ایک ادیب معاشرے میں رہتے ہوئے طبقات کی یا کلاسز کی بات کر رہا ہے۔